السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ پارٹ نمبر 3، دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا ہے تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بنا سکیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہاں کی بھلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ترغیب ترہیب میں یہ حدیث ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی ذلیل ہوا پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ حدیث کے جملہ یہ ہے، وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، کون آدمی ذلیل ہو؟ آپ نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت نہ کرے۔ ایک موقع پر تو آپ نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی، اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو، یہی جہاد ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ ماں باپ کا ادب اور احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ قرآن میں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے احترام کی بات کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس نے کہا، کیوں نہیں، خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابن عمر نے پوچھا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا، جی ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ ابن عمر نے فرمایا، اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ یہ حدیث امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی عمر میں برداشت کی طاقت ماں باپ کو نہیں رہتی، اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے کہ میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، یہ احساس بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ذرا ذرا سی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول اور عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے۔ یہ ساری نصیحتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ قرآنی دعا ہے جو نیک لوگ مانگا کرتے تھے، اس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.